پیار کے پھول، ہمارے گناہوں کو بخشنے کے ساتھ ساتھ ہماری خطاؤں کا کفارہ بھی دے دے۔ یہ خطاؤں کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے گناہ بخشے گئے، مطلب ہم نے زندگی میں 50 گناہ کیے تو 50 گناہ اللہ نے بخش دیے، تو معاملہ کیا ہوا؟ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے نہ نیکی ہے، کچھ نہیں ہے نا، خالی ہاتھ ہے، بالکل پلین ہے سلیٹ، بالکل نہ صحیح نہ غلط، کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ بخش دیے گئے تو گناہ نہیں رہا، تو نیکی بھی تو نہیں کیے تھے، تو نامہ اعمال خالی ہو گیا نا، نہ اس میں گناہ ہے اور نہ نیکی ہے۔ جو اگلا ٹکڑا ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے پروردگار ہماری خطاؤں کا کفارہ دے دے۔ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مولا میرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں ان کو بخش بھی دے اور ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے، ان گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے۔ اور یہ قرآن میں ہے، 19واں پارہ پڑھیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت کچھ بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ اتنا ہی بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ جب اس کے گناہ نیکیوں سے بدلے جائیں گے تو ایک شخص پہاڑ کے اتنا گناہ لے کر گیا اور اللہ نے پہاڑ کے اتنے گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا تو پہاڑ کی اتنی نیکی ہو گئی نا۔ اب بتائیے ایک شخص کے گناہ معاف ہو گئے اور صرف معافی نہیں ہوئے، گناہوں کا کفارہ بھی مل گیا، یعنی گناہ نیکیوں سے بدل بھی دیے گئے، اب تو پورا کامیاب ہو گیا نا۔ بولیے کامیاب ہوا کہ نہیں؟ لیکن ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی آخری ٹکڑا باقی ہے۔ وہ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں جب بھی موت دینا تو اپنے محبوبوں کے قدموں میں دینا، نیکوں کی معیت میں اور نیکوں کے قدموں میں موت عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اگر ایسی موت مل گئی کہ سر ہو اور کسی اللہ کے ولی کا قدم ہو اور روح پرواز کر گئی تو کامیابی کی معراج ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، 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 اللہ اکبر۔ آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے وقت بھی اللہ والوں کی حاجت ہونی چاہیے، موت کے وقت بھی اللہ والوں کی آرزو ہونی چاہیے۔ دو مرحلے میں تو سمجھ گئے، زندگی اور موت۔ اب موت کے بعد بھی تو ہے نا معاملہ، ختم تھوڑے ہوتا ہے۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ مرنے سے زندگی کا سلسلہ تھوڑے ہی ٹوٹتا ہے، زنجیر بدل جاتی ہے، بس ابھی اس زنجیر میں ہے کل کو اس زنجیر میں ہوں۔ تو بعد وفات کیا ہو، موت کے بعد کیا ہو؟ پھر تیسری آیت سنیے، فاطر السماوات والارض، اور یہ بھی دعا ہے اللہ نے سکھائی ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست بن جا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس کا اللہ دوست بن جائے وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے اپنے یہاں کے سیاں بھائی کوتوال، تو ڈر کا ہے، جب اللہ دوست بن جائے تو اب کس چیز کا ڈر؟ لیکن ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ اتنے پہ بس نہ کر دو، آگے بھی مانگو اور مانگو، کیا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہو جا دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اس کے بعد توفنی مسلمہ، اے پروردگار فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمانا، یعنی میں فرما برداری میں لگا رہوں اور اس حالت میں موت آئے، نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے، فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ اب بتائیے اللہ دوست بھی بن جائے، فرما برداری کی حالت میں موت بھی مل جائے تو کامیاب ہوا نا؟ لیکن ابھی بھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے۔
اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے پروردگار مرنے کے بعد بھی مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ یعنی زندگی میں بھی اللہ والوں کا ساتھ، موت کے وقت بھی اللہ والوں کا ساتھ، اور موت کے بعد کی بھی آرزو کیا ہونی چاہیے کہ 2 گز زمین ملے تو کسی اللہ کے محبوب کے قدموں میں مل جائے۔ اور یہ آرزو آج کے انسان کی نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی آرزو تھی۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا نا، جب ان پر اٹیک ہو گیا تھا، خنجر لگ گیا تھا ان کو، تو آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اس وقت اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس، اور بیٹے کو بھیج کے کہتے ہیں کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس یہ پیغام لے کر کہ عمر کی زندگی کا کوئی عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اس عمل کے واسطے مرنے کے بعد عمر کو رسول اللہ کے پہلو میں تھوڑی سی جگہ دے دی جائے۔ یہ کون آرزو کر رہا ہے؟ جو 3 اعتبار سے جنتی ہے، بلکہ 4 اعتبار سے۔ بھئی صحابی ہے تو جنتی ہے، تمام صحابہ جنتی ہے نا، تو ایک تو صحابی ہونے کی وجہ سے جنتی۔ پھر دوسرا اعتبار عشرہ مبشرہ میں ہے، 10 ایسے صحابہ تھے جن کو دنیا میں رسول اللہ نے نام لے کر سرٹیفائی کیا تھا کہ یہ جنتی ہے، ان میں عمر بھی ہے، 2 اعتبار ہوا۔ تیسرا اعتبار، حضور نے فرمایا جتنے صحابی بدر میں شریک ہوئے ہیں سب جنتی ہیں، حضرت عمر بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ اور چوتھا اعتبار، حضور نے فرمایا جو بھی بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں وہ سب جنتی ہیں، اور حضرت عمر بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے۔ تو جو 4 اعتبار سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہو، اور کسی پیر صاحب سے نہیں، مالک جنت سے لے چکا ہو۔ آج کے کسی پیر صاحب سے اس نے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا تھا، جو مالک جنت ہیں ان سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، مصطفیٰ سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، اور ایک اعتبار سے نہیں 4 اعتبار سے سند لے چکا ہو، اور اس کی آرزو ہے کہ مرنے کے بعد رسول کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ یہ کیوں آرزو ہے؟ کچھ تو فائدہ ہے نا، ورنہ جنتی تو آلریڈی تھے وہ۔ لیکن معلوم ہے کہ اللہ والوں کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا منبع اور محبت ہوتی ہیں، وہاں ہر وقت انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے قرب میں 2 گز زمین مل گئی تو کچھ نہ کچھ چھینٹے تو پڑ ہی جائیں گے۔ میں ہمیشہ جو ہے نا غالب کی زندگی پہ رشک کرتا ہوں۔ غالب دیکھیے مرا کہاں؟ بلی ماران میں۔ غالب کا انتقال کہاں ہوا؟ بلی ماران میں۔ اور دفن کہاں ہوا؟ محبوب الہی کے قدموں میں۔ یعنی اس زمانے میں، آج کے زمانے میں اگر 25 کلومیٹر کسی کو دور لے جا کے دفن کر دیجئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو لوگ 2,000 کلومیٹر دور لے جا کے دفن کرتے ہیں۔ سعودی میں انتقال ہوتا ہے، جنازہ یہاں آتا ہے، یہاں دفن ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی اپنے گھر سے 25 کلومیٹر کی دوری پہ دفن ہو رہا ہو تو بات حیرت کی ہے نا۔ اس زمانے میں 25 کلومیٹر کسی کا جنازہ جا رہا ہے تو بات حیرت کی ہے نا۔ تو میں تو اس معاملے میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو کہ مرتا بلی ماران میں ہے اور دفن ہوتا ہے محبوب الہی کے قدموں میں آ کر۔ اور ہر گزرنے والا جو ہے وہاں جا کر دعائیں کرتا ہے، تو پتہ نہیں کس کی دعا کام کر جائے اور اس کا بیڑا پار ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ زندگی اللہ والوں کے ساتھ، موت اللہ والوں کے ساتھ، اور بعد وفات جو 2 گز زمین ملے اس میں بھی آرزو کیجئے کہ کسی صالح بندے کی قبر کے پہلو میں جگہ مل جائے، کسی اللہ والے کی چوکھٹ کے قریب جگہ مل جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، اسی لیے افضل یہ ہے، عام آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ عام قبرستان میں دفن ہو، عام آدمی کے لیے۔ ہاں جو محبوبان خدا ہیں تو ان کا آستانہ الگ سے بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا جو ہجوم ہوگا، جو بھیڑ ہوگی تو انہیں دشواری نہ ہو، ہے نا، تو ان کا آستانہ الگ سے بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے افضل کیا ہے؟ آپ بہت بڑے زمیندار ہیں تو یہ وصیت کر کے نہ جائیے کہ ہمارے پاس اپنے زمین بہت ہے، ہم کہے جائیں گے عام قبرستان میں دفن ہونے کے لیے؟ ہم اپنی زمین میں دفن ہوں گے۔ تو اپنی زمین میں دفن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
عام قبرستان میں اگر دفن ہوں گے تو اس قبرستان میں پتہ نہیں کب سے لوگ دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں، کب تک دفن ہوتے رہیں گے، اور ان دفن ہونے والوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ والے ہوں گے، ان کی صحبت ملے گی، ان کی معیت ملے گی، ان کی قربت ملے گی، تو اللہ رب العزت ان کے فیض سے ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کچھ خلاصہ میری گفتگو کا کیا نکلا؟ اللہ والوں کی نسبت ضروری ہے، لیکن نسبت اللہ کے لیے ہو، زندگی بھر کے لیے ہو، موت کے وقت کی بھی آرزو یہی ہو، اور بعد وفات کی بھی آرزو یہی ہو۔ اب ایک آخری بات عرض کروں، نسبت کے بعد والا مرحلہ ہوتا ہے محبت۔ نسبت کے بعد کیا ہے؟ محبت۔ نسبت تو کر لیے لیکن محبت نہیں ہے۔ نسبت ہے ہماری، محبت نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے جی محبت ہے، بہت محبت ہے، اس محبت کی پہچان کیا ہے؟ معیت، صحبت، جس پر گفتگو ہو چکی۔ نسبت کے بعد محبت، اور محبت کے بعد معیت، صحبت۔ آپ کو محبت، جس سے محبت ہوگی تو اس کے قرب میں جانے کی آرزو ہوگی کہ نہیں؟ بولیے، جس سے بھی محبت ہوگی اس کے قریب رہنا پسند کریں گے نا کہ دور رہنا؟ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے، جس دن گھر سے نکلنا ہوتا تھا، بھائی ماں باپ سے محبت ہے تو کتنی بے چینی ہوتی تھی۔ ہم سب لوگ اپنا اپنا بچپن یاد کر لیں، کیا اضطراب ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سوچتے تھے کہ جاہل نہ ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ سے دور نہ ہو، بھائی بہنوں سے دور نہ ہو۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ محبت کا نتیجہ تھا کہ محبت صحبت چاہتی ہے، محبت معیت چاہتی ہے۔ اچھا معیت مل گئی تو اب یہ پتہ لگائیں کہ وہ معیت، وہ صحبت مفید ہوئی کہ نہیں، کارآمد ہوئی کہ نہیں۔ اس صحبت کے کارآمد ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان کی اطاعت ہوئی کہ نہیں، ان کی اطاعت ہوئی کہ نہیں، فرما برداری ہوئی کہ نہیں۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ صاف لفظوں میں سن لیجیے آپ، چونکہ اللہ نے ایک اصول دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، جو ابراہیم کی اطاعت کرتے ہیں، جو ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں۔ اصول دے دیا اللہ نے۔ دعویٰ بہت ہے لوگوں کو کہ ہم ابراہیم سے قریب ہیں، ہم ابراہیم سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی نسبت رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ نے ان کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہماری تو نسبت ہے ابراہیم سے، ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ ابراہیم کی نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اپنی زندگی میں ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ اب اس اصول کو ہر جگہ فٹ کیجیے آپ۔ اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے نسبت ہے، ہمیں حضرت مسلی شاہ سے نسبت ہے، ہمیں سراج الاصفیاء سے نسبت ہے، تو یہ نسبت کا دعویٰ کب سچا سمجھا جائے گا؟ جب ان کی، ہماری زندگی میں ان کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو۔ اور اطاعت جب ہوگی تو ہماری زندگی کے 4 شعبوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، جب اطاعت ہوگی تو 4 شعبوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں بھی دعویٰ ہم لوگ کر دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن 4 شعبوں میں تبدیلی، نسبت، صحبت، محبت، اطاعت۔ جب اطاعت ہوئی تو 4 شعبوں میں تبدیلی۔ سب سے پہلا شعبہ کیا ہے؟ اعتقادات، عقیدہ درست ہو جائے۔ اللہ والے کی اطاعت بھی ہے اور عقیدہ بھی گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت سچی نہیں ہے، اطاعت پکی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اعتقادیات کے معاملے میں ہم بالکل صراط مستقیم پر آ جائیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہو جو 1400 سالہ توارث ہو، جو رسول اللہ اور صحابہ سے لے کر آج تک اس کی کڑی ملی ہوئی ہو، بیچ سے کہیں سے بھی کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو۔ اگر بیچ سے کوئی کڑی ٹوٹی ہے نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ پھر وہ رسم تو ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں ہوتی اگر کڑی ٹوٹ گئی۔ اعتقادیات کے لیے یہ ہمیشہ لازم رکھیں اپنے اوپر کہ 1400 سالہ جو ہے وہ چین چلی آ رہی ہے۔ تو پہلی تبدیلی اعتقادات میں۔ دوسری تبدیلی عبادات میں۔
ہم پہلے بھی فرض نماز پڑھتے تھے، اللہ والے کی صحبت، معیت اور اطاعت کے بعد بھی فرض ہی پڑھ رہے ہیں، تو کہاں تبدیلی آئی؟ پھر پیر صاحب کی برکت کہاں ہے؟ ان کی صحبت کا فائدہ کہاں ہے؟ ہاں، ایک شخص اگر فرض پہلے نہیں پڑھتا تھا اور پیر صاحب کی نسبت کے بعد فرض پڑھنے لگ گیا ہے تو تبدیلی آ گئی، لیکن ایک آدمی جو پہلے ہی سے فرض پڑھ رہا تھا اور اب بھی فرض ہی پہ رکا ہوا ہے تو کہاں تبدیلی ہے؟ فیض کہاں دکھا؟ ہم مکان میں دکھا، آپ کے دکان میں دکھا، عبادات میں کہاں دکھا؟ عبادات میں تبدیلی اس طرح آنی چاہیے کہ اگر ہم ان سے ملنے سے پہلے فرائض و واجبات کی پابندی کرتے تھے تو ان سے ملنے کے بعد اب نوافل کی بھی پابندی کرنے لگ جائیں۔ اب عشاء میں جو ہے 9 رکعت پڑھ کے باہر نہ جائیں، اب 17 پڑھ کے نکلیں، تب تو سمجھ میں آئے گا نا کہ ہاں عبادات میں تبدیلی آئی، ورنہ پہلے بھی 9 پہ مطمئن تھے اب بھی 9 پہ مطمئن ہے تو فرق کیا ہوا؟ حرام سے نہیں بچ رہے تھے تو حرام سے بچا جائے، اور اگر حرام سے پہلے بھی بچ رہے تھے تو اللہ والوں سے تعلق کے بعد اب مکروہ سے بھی بچا جائے۔ یہ عبادات میں تبدیلی آئے۔ اور اس کے بعد تیسری تبدیلی آئے معاملات میں، اور یہ بہت کٹھن ہے، معاملات میں تبدیلی یہ بہت کٹھن ہے۔ تیرے میں قدے میں آ کر یہ عجب تماشا دیکھا، گیا سب کا زہد و تقوی، گئی سب کی پارسائی۔ معاملات میں مومن بننا بہت اہم ہے، اسی لیے دین اسلام کی اساس معاملات ہے۔ غیروں تک دین کیسے پہنچے گا؟ معاملات میں درستگی کی وجہ سے۔ آپ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، معاملات درست کیجیے، لین دین میں درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں امانت دار اور سچا تاجر نبیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ جو تاجر امانت دار ہو اور سچا ہو، امین ہو، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ معاملات درست ہونے چاہیے، لین دین درست ہونا چاہیے۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، وہاں معاملات درست ہو، لیکن یہاں کیا ہے؟ کھیتی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے سے 100 بیگھہ دے رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی رات کے سناٹے میں کھرپی لے کے جو ہے کھسکاتے رہتے ہیں آڑی کو۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، بھئی اللہ نے پہلے ہی 100 بیگھہ دیا تھا تو 100 بیگھے میں کم سے کم 100 کنٹل تو گیہوں ملا ہی ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، اور رات کے سناٹے میں جا کے کھرپی سے کھسکا دیے، تھوڑا سا اس کی آڑی کو اپنے میں ملا لیے تو کئی کنٹل گیہوں پڑے گا؟ ایمانداری سے بتائیے، کیا کنٹل پڑے گا؟ 2 کلو 4 کلو ہی تو پڑے گا نا۔ آڑی جو ہے کٹھا بھر کی تو نہیں ہوتی ہے، آڑی 5-7 انچ کی ہوتی ہے، 10 انچ کی ہوتی ہے، بس 5-7 انچ کی ناڑی ہوتی ہے، اس میں سے آپ 5 انچ تو نہیں ہڑپ لیجئے گا۔ ظاہر ہے کہ 5-6 انچ کی تھی تو 1 انچ 2 انچ ہڑپیے گا، وہ 2 انچ سے کیا کلو گیہوں پڑ جائے گا؟ کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو سے زیادہ تو نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو سینکڑوں کنٹل حلال عطا فرمایا تھا، معاملات میں خرابی کی وجہ سے وہ 2 کلو کے چکر میں آپ نے سب حرام کر لیا، سب برباد کر لیا۔ تو معاملات میں تبدیلی آئے اللہ والوں سے ملنے کے بعد، لین دین ہمارا درست ہو جائے۔ اور چوتھی تبدیلی آئے اخلاقیات میں، ہمارے اخلاق بہتر ہوں۔ یہاں تو پیرے صاحب کا اخلاق ٹھیک نہیں رہتا تو مرید کا ٹھیک ہے؟ پیرے صاحب ایک دم توپ بن کے بیٹھے ہیں، ہم کسی سے مسافہ نہیں کریں گے، کسی سے ملیں گے نہیں، ہٹو ہٹو ہٹو۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے اکثر و بیشتر دلی میں کہ کامیاب پیر ہونے کے لیے جو ہے نا، ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھیڑ رہے نہ رہے، ایسے لوگوں کو بھگائے، ہٹو مسافہ نہیں کریں گے، ہٹو مسافہ نہیں کریں گے، جیسے 2000 آدمی اس سے مسافہ کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ وہ جتنا ہڑکائے گا لوگوں کو اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ اب پھر لوگ سوچیں گے ارے مسافہ ہو گیا، بس ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے بندے کچھ سیکھے نہیں، دین کی 2 باتیں سنے نہیں، مسافے میں کامیاب ہو، چھو لیے تو کامیاب ہو، یہ ہم سوچتے ہیں۔ اخلاقیات میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بزرگوں کے خانقاہوں میں کیا جانتے ہیں، روایت مشہور ہے خانقاہوں کی، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو پھر خانقاہ کیا؟ الدین کلہ الخلق
فمن زاد علیک بالخلق زاد علیک بالدین. دین سرتاپا اخلاق کا نام ہے. دین مکمل اخلاق کا نام ہے. اور آگے کہا گیا تم میں سے جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ ہوں گے وہ اتنا ہی دیندار ہوگا. جتنا بلند اخلاق والا ہوگا وہ اتنا ہی دیندار ہوگا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے ویسی تعریف نبی کے کسی عمل کی نہیں کی. نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی. سب سے نرالی تعریف اللہ نے اپنے نبی کے کسی عمل کی ہے تو وہ ہے اخلاق. اللہ نے قسم کھایا ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے قلم کی اور مجھے قسم ہے اس قلم کی تحریر کی. اور اس قسم کھانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. بیچ میں آیت چھوڑ دیا میں نے کیونکہ اصل مقصد بتانا. انک لعلی خلق عظیم. اللہ قسم کھانے کے بعد کہتا ہے میرے حبیب آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے نرالے، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ اب صبح قیامت تک کوئی بھی انسان اخلاق کی اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے حضور نے کیا کہا تھا بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، لأتمم مکارم الاخلاق. علماء غور کریں اس لفظ پہ. اللہ نے مجھے ایز اے ٹیچر دنیا میں بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کر دوں. یعنی جو بھی اخلاق ہو سکتے تھے رسول اللہ نے اس کو معراج پہ پہنچا دیا. اب اس کے اوپر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس سے بھی اچھا اخلاق کوئی ہو سکتا ہے. وہ انتہا ہے اخلاق کی. تو اگر ہم اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو یہ زندگی کے 4 شعبوں میں تبدیلی آئے. اعتقاد میں تبدیلی آئے اور عبادات میں تبدیلی آئے اور معاملات میں تبدیلی آئے اور اخلاقیات میں تبدیلی آئے. ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العزت ہم اور آپ جن کے عرس کی تقریب میں جمع ہوئے ہیں حضرت مصلی شاہ علیہ الرحمت والرضوان اور حضرت سراج الاصفیاء علیہ الرحمت والرضوان یہ آرزو کریں اور یہ کوشش کریں کہ ان کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگ جائے. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ولی کا نہیں ہو سکتا. آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہل چلانے والا بھی ولی ہو سکتا ہے، رکشے کا پنچر بنانے والا بھی ولی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. جو سائیکل کا پنچر بنا رہا ہے، جو رکشے کا پنچر بنا رہا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کے عرس کی تقریب میں آئیے تو اس آرزو کے ساتھ آئیے کہ پروردگار ان کے جیسا بنا دے. تو نے انہیں اپنا دوست بنایا تھا، ان کی زندگی سنوں گا، بزرگوں کے احوال سنوں گا اور سننے کے بعد ان احوال میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا تاکہ جیسے تو نے انہیں اپنا محبوب بنایا تھا مجھے بھی اپنا محبوب. تو اس آرزو کے ساتھ آیا کیجیے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس چمن کو اور اس خانقاہ کو اللہ رب العزت شاد و آباد رکھے. گفتگو کے درمیان جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے ہوئیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہوئی. جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری طرف سے ہوئی ہیں. میں ان کمیوں اور کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.